أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ حضرت عمران کی گھر والی حضرت حنہ بنت فاقوزہ انہوں نے منت مانی کہ میرا جو بھی اس حمل سے بچہ پیدا ہوگا میں اللہ کی رضا کے لیے اسے آزاد کر دوں گی۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بچی تھی، حضرت مریم نے اس کا تذکرہ کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی منت کو قبول فرمایا۔ حضرت مریم حضرت حنہ بنت فاقوزہ حضرت مریم کو لے کر بیت المقدس حاضر ہوئی اور بیت المقدس پہنچ کر وہیں مسجد اقصیٰ کے جو انتظامیہ تھی 29 آدمیوں کی، ان کے حوالے کیا کہ میں نے یہ اللہ کی رضا کے لیے منت مانی تھی کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے اسے آزاد کروں گی۔ یہ بچی پیدا ہوئی ہے، یہ میں اب مسجد کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو وقف کر کے جا رہی ہوں۔ اب 29 آدمی ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کفالت میں کروں گا، اس کی پرورش میں کروں گا، اسے میں نے پالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر آگے فرمایا ہے کہ ان کی کفالت کس کے حوالے ہوئی۔ اسی آیت کے اندر فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کی۔ اس کا طریقہ کیا ہوا؟ اس کا طریقہ یہ ہوا کہ اب جب اختلاف ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اختلاف کو یوں دور فرمایا کہ ایسے کریں جو جس قلم سے آپ تورات لکھا کرتے ہیں یہ قلم آپ لے لیں اور فلاں دریا کے اندر یا فلاں نہر کے اندر آپ جا کر قلم ڈالیں، جس کا قلم اپنی جگہ پہ رکا رہ جائے تو وہی اس کی کفالت کرے گا۔ یا بعض جگہ پہ یوں آیا ہے کہ جس کا قلم الٹے رخ پہ چلنا شروع ہو جائے، جہاں سے پانی آ رہا ہے اس رخ پہ چلنا شروع ہو جائے تو وہی اس بچی کی کفالت کرے گا۔ جب انہوں نے قلم اپنے ڈالے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم رکا رہا یا الٹی سائڈ پہ چلنا شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرتی دکھا دیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اماں مریم کی کفالت کرنی ہے، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں چلی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں اماں مریم کی خالہ تھی، تو اسی لیے شریعت نے یہ بھی مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ماں فوت ہو جاتی ہے تو کفالت کا زیادہ حق وہ خالہ رکھتی ہے۔ حضرت مریم کی پرورش کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا، ان کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں ایک کمرہ بنا دیا، ایک محراب بنا دیا، ایک جگہ بنا دی کہ یہیں پر حضرت مریم رہے گی۔ وہ ابھی بچی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھے طریقے سے قبول کرنا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے بڑھایا اچھے طریقے سے بڑھانا۔ اور روایات میں یہ بات لکھی ہے کہ جیسے عام بچہ جو 15 دن کے اندر بڑا ہوتا ہے، حضرت مریم 1 دن کے اندر بڑی ہو جاتی تھی، یعنی 15 دن کے اندر جو بچہ صحت مند بچہ جو بڑا ہو رہا ہوتا ہے 1 دن کے اندر حضرت مریم بڑی ہو رہی تھی۔ اسی کو فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کی پرورش کی حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہ جو محراب مقرر کر دیا اس میں بچی اور رہتی، اور جب یہ باہر جاتے تو باہر سے تالا لگا کر جایا کرتے ہیں، اور جب کبھی ضرورت ہوتی آتے اور ان سے حال وال لیتے، تو جب بھی آئے تو دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں، فروٹ رکھے ہوئے ہیں، یعنی مثال ابھی کھجور کا موسم نہیں ہے تو کھجور موجود ہے، انگور کا موسم نہیں ہے تو انگور بھی موجود ہے، سیب کا موسم نہیں ہے تو سیب بھی موجود ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہ پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم کہتی کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے رزق ہے۔ اسی کا ذکر فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی ان کے پاس زکریا علیہ السلام داخل ہوتے محراب میں، وجد عندها رزقا، ان کے پاس رزق پاتے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، کہتے اے مریم یہ کہاں سے ہے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور بغیر حساب کا مطلب پیچھے بھی ذکر کر دیا تھا کہ بغیر حساب کا ایک مطلب ہے کہ بے شمار عطا فرماتے ہیں، اور بغیر حساب کا ایک مطلب یہ ہے کہ بغیر تکلیف کے عطا فرماتے ہیں، بغیر حساب کا ایک مطلب یہ ہے کہ بلا مطالبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں بغیر تکلیف کے بلا مطالبہ بے شمار رزق آ رہا ہے۔ اور یہ آیات اس بات کی دلیل بھی ہے
کہ کرامات اور معجزات برحق ہیں، کرامات اور معجزات برحق ہیں۔ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے نزدیک یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ معجزات بھی برحق، کرامات بھی برحق۔ معجزات انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ سے صادر ہوتے ہیں اور کرامات ولیوں کے ہاتھ سے صادر ہوتی ہیں۔ معجزات کا صدور نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے، اور کرامات ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، ولی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کرامات کی ہی شکل ہے، کرامات بھی اس کو کہا جاتا ہے، کشف بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اثر تاثیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے الفاظ یہ کرامات ہی کے لفظ ہیں۔ جہاں اماں مریم کے بارے میں بالاتفاق یہ بات ہے کہ وہ نبی نہیں تھی اور کوئی عورت نبی نہیں بنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ کے اندر فیصلہ فرمایا کہ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے وہ مرد ہی ہے۔ اب یہ حضرت مریم اللہ کی ولیہ تھی، اور ان کے ہاتھ پر یہ چیزوں کا صدور ہو رہا تھا کہ جو بے موسم کے پھل ہیں اور اندر آنے جانے کا راستہ بھی نہیں ہے، کہ باہر سے تالا لگا ہوا ہے، پھر بھی ان کے پاس رزق موجود ہے، ان کے پاس میوہ جات موجود ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ ولی کی کرامت برحق ہے۔ اور اسی طرح اگر سورۃ النمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو وہاں ان کے ملکہ بلقیس کے تخت کا ذکر موجود ہے۔ ملکہ بلقیس کے تخت کون لے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اور ایک جن نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا، کہ ابھی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لے آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نشست بدلیں گے تو میں اس وقت تک لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ انہی کی محفل کے اندر ایک بزرگ بیٹھے تھے جو صحابی رسول تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، وہ صحابی تھے، وہ آصف بن برخیہ نام تھا ان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابھی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو طاقت عطا فرمائی تھی، انہوں نے اسے استعمال کیا، جو صلاحیت دی تھی، اور وہ تخت لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ بزرگ تھے اور بزرگوں کی طرف سے یہ کرامات کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس آیات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کرامات بھی برحق اور معجزات بھی برحق۔ تو آپ کے سامنے آج کرامات کی دو دلیلیں آ گئی، ایک حضرت مریم کا واقعہ، ایک حضرت آصف بن برخیہ کا واقعہ۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ والصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین۔